وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين وبارك وسلم أبدا أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر اپنے آقا و مولا مختار کل ہادی سبل رہبر کوثر بنا عرشیوں فرشیوں کے سہارے جناب آمینہ کے دلارے کہ زمین پر چلے کے ناز آسمان پر چلے کے فخر وہ سوئے کے معراج منامی وہ جاگے کے خدا سے ہم کلامی. اگر چاہتے ہو حشر میں رحمتوں کا نزول تو پڑھ ڈالو اپنے آقا پر ضرور. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المہدی الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محترم حضرات، بعد کربلا پر گفتگو ہو رہی ہے. یہ چوتھا جمعہ ہے. محرم کا مہینہ ختم ہو گیا. یہ نہیں ضروری ہے ہفتے ہفتے میں کم سے کم بعد کربلا تھوڑا تھوڑا کر کے سنیں گے تو پتہ چلے گا. محرم کا بیان سنتے ہیں، بعد کربلا نہیں سنا جاتا. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدد الجود والکرم وآلہ وصحبہ مبارک وسلم. آپ کے پاس شعر دے رہا ہوں، اس کی حفاظت کرنا اور دل کے کان سے سنیے. میں دو تین شعر میں کیا کہہ دے رہا ہوں، زندگی اور کلیجہ کھینچ کے اس میں رکھ دے رہا ہوں، اس کو سمجھیے. ادب سے سر کو جھکا کر حسین لکھتا ہوں. ادب سے سر کو جھکا کر حسین لکھتا ہوں. قلم میں عطر لگا کر حسین لکھتا ہوں. قلم میں عطر لگا کر حسین لکھتا ہوں. اور حسین نام سے کچھ ایسا عشق ہے مجھ کو. حسین نام سے کچھ ایسا عشق ہے مجھ کو. ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں. ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں. میرے حسین کا سجدہ بڑا نرالا ہے. اللہ اکبر. میرے حسین کا سجدہ بڑا نرالا ہے. اس ایک سجدے نے اسلام کو سنبھالا ہے. اس ایک سجدے نے اسلام کو سنبھالا ہے. جو بچ گیا علی اکبر کی زد سے کربل میں. جو بچ گیا علی اکبر کی زد سے کربل میں. سنیے
خیال سے جو بچ گیا علی اکبر کی زد سے کربل میں، اسے تبسم اصغر نے مار ڈالا ہے، اسے تبسم اصغر نے مار ڈالا ہے۔ قلم میں عطر لگا کر حسین لکھتا ہو، درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اہل بیت کا قافلہ اور یزیدی لشکر ہولی کے گھر پہنچا۔ ہولی کے گھر میں حسین کا سر رکھا تھا، وہ دیکھ کر کے اس کی بیوی بھاگ گئی کہ نبی کے نمازے کا سر کاٹا ہے۔ مردود اپنے شوہر کو بولتی ہے، اگر شوہر بدماش ہو جائے تو بیوی مردود بول سکتی ہے، سمجھانے کو جانے تو نہیں مانتا، تو مردود کے لائق ہے ہی ہے۔ وہ بولتی ہے مردود نبی کے نمازے کا سر تو نے کاٹا ہے اور تو سمجھ رہا تھا موسی کی دوڑی ہم کو مل جائے گی، لے میں چلی اپنے بچوں کو اپنا گھر سنبھال، گھر آج تک پتا نہیں ہے۔ صبح ہوئی پھر وہ سر حسین کا نیزے پر لگا کر لے کے چل رہا ہے، دھوم مچاتا ہوا جا رہا ہے۔ کوفہ پہنچا، ابن زیاد کے دربار میں جب پہنچتا ہے وہ لشکر، خبری جا کے بتاتے ہیں کہ اے امیر حسین کا سر آ چکا ہے، تو اپنے تخت پر بیٹھے بیٹھے اچھل پڑا خوشی کے مارے اور انتظار کر رہا ہے۔ حسین کا سر جب پہنچا وہاں کھولی نیزے سے اتارا اور ابن زیاد کے خدمت میں پیش کیا۔ ابن زیاد نے کہا اسی میرے تخت کے نیچے اس سر کو رکھو، لعنت ہو ان یزیدیوں پر، حسین کا سر نیچے رکھ رہا ہے مردود اور خود فرعون زمانہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، بولتا ہے یہ سر یہیں پر رکھ دو۔ اس شیطان نے حسین کے سر کو تخت کے نیچے رکھا اور ایک اتنی بڑی چھڑی تھی، اس چھڑی سے اللہ اکبر، اس چھڑی سے حسین کے لبے مبارک میں ایسے ایسے ابن زیاد کر رہا ہے، سر پہ مار رہا ہے، ہونٹ کو ہلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اے میرے لشکریوں، ایسا خوبصورت چہرے والا آج تک میں نے دیکھا نہیں، ایسا حسین چہرہ والا آج تک میں نے دیکھا نہیں کہ اس کا دانت نکل رہا ہے، چھری سے ہونٹ اٹھا رہا ہو تو دانت سے روشنی نکل رہی ہے، اچھا کوئی انسان آج تک میں دیکھا نہیں۔ مگر مردود یہ سمجھتا تھا کہ امام عالی مقام کا سر ہے، نبی کریم کے نمازے کا سر ہے، جب نبی نور ہے ان کا نمازہ بھی نور ہے تو چہرہ چمکتا ہوا رہے گا اور دانت سے روشنی نکلتی رہے گی۔ مگر پھر بھی اسی دربار میں ایک صحابی رسول موجود تھے جن کا نام تھا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا اے ابن زیاد مردود، اے ملعون، اسی لب کو جس لب کو تو چھری سے گھما رہا ہے اور چھری مار رہا ہے اور تو تعریف بھی کر رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا محمد رسول اللہ اسی لب کو اپنے لب سے چوم رہے تھے، سبحان اللہ، اسی ہونٹ کو اپنے ہونٹ سے چوم رہے تھے، اسی پہ تو لگڑی لگا رہا ہے، تو ڈنڈا لگا رہا ہے، مردود خبردار ہو جا، لگڑی ہٹا لے۔ ابن زیاد کہتا ہے اے زید ابن ارقم تو برا ہے، اگر تو سکیا نہ گیا ہوتا تو تیرا بھی سر قلم کروا دیتا، مگر تو برا ٹھہرا، اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر تو ابن زیاد لعنتی بن گیا۔ حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں اے لوگوں، اب تم لوگ غلام بن جاؤ، اب میں چلا یہاں سے۔ اے اللہ تعالیٰ
ہمیں بچا لے اور مسلم قوم کی حفاظت فرما، ایمان والوں کو بچا لے۔ وہ صحابی رسول دعا دیتے ہوئے چلے آئے، کچھ دیر تک وہ سب ابن زیاد کے پاس میں تھا، اس سے کھلواڑ کرتا رہا اور لوگ ہنس رہے تھے اور لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ابھی ابن زیاد خوش ہوگا تو موصل کی گورنری کا پروانہ دے دے گا اور ہم کو گورنری کا پروانہ دے کر کے گورنر بنا دے گا، ہم کو حاکم بنا دے گا، ہم کو دولتوں اور خزانوں سے مالا مال کر دیا جائیں گے ہم۔ اس لیے وہ لوگ خوش ہو رہے تھے، اپنے دل میں لڈو پھوٹ رہا تھا۔ کچھ دیر تک سر مبارک ابن زیاد کے دربار میں تھا۔ ابن زیاد نے کہا اس سب کو لے کے ملک شام جاؤ، امیر المومنین یزید کی بارگاہ میں۔ وہ قافلہ وہاں سے رواں دواں ہوا اور اہل بیت کا لٹا پٹا قافلہ اور قید و بند میں مصیبتوں میں ہو کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ جب کوفہ کے شہر سے باہر وہ قافلہ ہوا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے پادری، ہم کو آج رات یہاں رہنے دے، کل ہم لوگ چلے جائیں گے، رات کا وقت ہو چکا ہے۔ پادری کہتا ہے یہ بتاؤ یہ سب کس کا ہے؟ ان لوگوں نے کہا باغی کا سر ہے، دشمن کا سر ہے۔ پادری پوچھتا ہے کون دشمن کون باغی؟ تو وہ مردود بولتے ہیں وہ باغی جس کا نام حسین ابن علی ہے، جو نبی کا نواسا ہے، اس کا سر ہم نے کاٹا ہے اور لے کے آئے ہیں۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ مار لیا، افسوس سد افسوس، تم نے اپنے نبی کی عزت کا بھی بھرم نہیں رکھا، اپنے نبی کے نواسے کی بھی تقریب نہیں کی، نہیں عزت کی۔ نبی کے نواسے کا سر تم نے کاٹ لیا ہے اور تماشا بنا کے لے کے چل رہے ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آج کی رات یہ سر مجھے دے دو۔ آج کی رات یہ کتے لالچی تھے، دولت کے نشے میں کچھ بھی کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی اس زمانے میں جو حکومتیں ہیں، جو لوگ انسان دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے چٹو ہیں اور بڑے بڑے گھسخور ہیں، پیسے کی لالچ میں کسی کو بھی مروا دیں اور انسانیت کی دھجیاں بھی کھیل دے، انسانیت نہ رہ جائے، یہ شیطان اور حیوانیت یہ رہ جائے۔ آج بھی دنیا میں ہے، آج بھی لوگوں کا یہی شیوا ہو چکا ہے، مگر آج بھی ایمان والے ہیں، آج بھی سچے لوگ بھی ہیں اور سچے لوگوں کی وجہ سے یہ اس دنیا میں آگ نہیں لگ رہی ہے، دنیا ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے سچے لوگ جب تک رہیں گے تب تک قیامت نہیں آئے گی، یہ چھوٹی قیامت ہے۔ اس پادری نے کہا آج کی رات ہم کو دے دو، 10,000 اشرفیہ ہم دیں گے، 10,000 اشرفی ہم دیں گے، یہ ہم کو دے دو، رات بھر ہم اس کو رکھیں گے، سر کو صبح تم کو واپس کر دیں گے۔ وہ لالچی کتے 10,000 اشرفی سن کر کے جو ہے لالچ میں آ کر کے اچھا لے جاؤ سر، رات بھر رکھو۔ وہ پادری اپنی گرجا گھر میں لے جاتا ہے، اچھا سا مخملی کپڑا بچھاتا ہے، سبحان اللہ، مخملی کپڑا بچھاتا ہے اور عطر و عنبر کی خوشبو لگاتا ہے، چھڑکتا ہے اور رکھ دیا سامنے، جیسے ہم لوگ ادب کے ساتھ دو جانوں ہو کے بیٹھتے ہیں، ایسے ادب کے ساتھ دو جانوں ہو کے بیٹھ گیا اور رات بھر سر کی زیارت کرتا رہا، امام حسین کے چہرے کی زیارت کرتا رہا اور امام حسین کے سر سے چہرے سے ایسی روشنی پھوٹ رہی ہے کہ روشنی نکل رہی ہے، مگر اس کا گرجا گھر اس کا چھت ہے، وہ چھت پار کر کے اس روشنی سے جنت دیکھ رہا ہے، وہ جنت دیکھ رہا ہے، اس کی قسمت بدلنے والی ہے۔ رات بھر زیارت کرتا رہا اور امام عالی مقام کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اللہ اکبر، حضرت امام زین العابدین باہر ہے، سارے لوگ باہر ہیں، امام حسین کا سر اندر ہے، وہ
قادری جو ہے گرجا گھر میں امام حسین کے چہرے کی زیارت کرتے کرتے صبح ہو جاتی ہے. جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت امام حسین العابدین کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ پادری, اور وہ رات میں جب چہرے کی زیارت کرتا ہے تو کبھی زیارت کرتا ہے, کبھی جا کر کے کتاب لاتا ہے, کتاب کھول کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے ہاں ہماری کتاب میں لکھا ہے امام حسین نبی ایسے ہے, امام نبی کا نماسا ایسا ہے, اس کا چہرہ ایسا ہے, اس کے چہرے سے روشنی پھوٹتی ہے, اس کا دانت چمکتا ہوا ہوگا, یہ اس کی کتاب میں بھی لکھا ہوا تھا. کتاب میں دیکھ دیکھ کے نبی کے نمازی کو پہچان رہا ہے, کتاب دیکھتا ہے اور امام حسین کا چہرہ دیکھتا ہے, کتاب دیکھتا ہے حسین کا چہرہ دیکھتا ہے. یہ معاملہ ہوتے ہوتے صبح ہو جاتی ہے. اس کے بعد امام زین العابدین کی بارگاہ میں جاتا ہے, اللہ اکبر, اور کہتا ہے ہاتھ باندھ کر کے کہتا ہے اے امام زین العابدین, اے امام عالی مقام کے شہزادے, ہم کو کلمہ طیبہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لو. سبحان اللہ. امام زین العابدین نے کہا قل اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. حسین کا سر کٹا ہے مگر لوگ اسلام قبول کرتے ہوئے جا رہے ہیں, حسین تبلیغ کرتے ہوئے جا رہے ہیں, حسین اسلام میں داخل کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. حسین کے سر کی کرامت یہ ہے, حسین کا سر کٹا ہے مگر مردہ نہیں, گھر کا کہیں اور ہے, جسم کہیں اور ہے مگر مردہ نہیں. اے مومنو, اے مسلمانوں, حسین کو مردہ کہنے والوں, اے بدماشو, حسین کو مردہ کہنے والوں, حسین کو مرا ہوا کہنے والوں, مسلمان نہیں ہو سکتا ہے, یزیدی میں نہیں ہو سکتا, کافر ہو سکتا ہے, کافر بھی نہیں ہو سکتا ہے, اس کو ہم کچھ کہا نہیں جا سکتا. ہم کن الفاظ سے اس کو کہیں؟ اس لیے اللہ نے زبان پہ پابندی لگا دی ہے, اللہ نے سوچنے پر پابندی لگا دی ہے, اللہ نے خیالوں پر بھی پابندی لگا دی ہے. اللہ نے فرمایا جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں, شہید کیے گئے, انہیں مردہ مت کہو بچے زندہ ہے. اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ بھی نہ سوچنا. زبان پہ پابندی, آواز پہ پابندی اور سوچ پہ پابندی اللہ نے لگا دیا ہے. تو کون سا غیرت مند انسان مسلمان ہوگا جو کربلا والوں کو مردہ کہے گا؟ ضرور شروع کریے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صبح ہوئی, وہ پادری مسلمان ہو گیا اور اپنی کتاب, اپنا گرجا گھر, اپنا سارا سامان ایسے ہی چھوڑ دیا. یعنی اس دنیا کی دولت پر دنیا کی ساری چیز کو ٹھوکر مار دیا, اپنی عبادت گاہ کو چھوڑ دیا. تو مسلمان ارادہ کر لیا جب امام حسین کے سر کے ساتھ میں, امام زین العابدین کے ساتھ میں, ان کے لٹے پھرے قافلہ کے ساتھ میں ہم رہیں گے اور ہماری زندگی انہیں کے ساتھ گزرے گی, جہاں بھی رہیں گے ہماری زندگی انہیں کے ساتھ گزرے گی. اپنا سب کچھ اس نے چھوڑ دیا. اللہ اکبر. پھر وہ صبح جو ہے 10,000 اشرفیہ اس پادری نے دیا, دکھایا, تھیلی میں باندھا ہوا تھا, دکھایا, ان لوگ کو یقین ہو گیا. پھر تھیلی میں باندھ کر کے کپڑے میں دے دیا. بہت خوش ہو رہے تھے. وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ یہاں سے ہم لوگ آگے نکلے, دوسرے پڑاؤ پر وہاں رک کر کے ہم گنیں گے, اس کے بعد ہم سب کے سب بانٹیں گے, سب کا حصہ لگے گا. بہت خوش ہو رہے تھے. تھوڑی دور ہی گئے تھے, ایک مقام پر رکتے ہیں اور وہ بندھا ہوا تھیلا جب کھولتے ہیں تو اینٹ کی ٹھیکری نکل رہی ہے. اللہ ہو, کیا نکل رہی ہے؟ مٹی کی ٹھیکری نکل رہی ہے. اور اس ٹھیکری پر اتنے بڑے بڑے پیسے جیسے تھے. ٹھیکری پر ایک لفظ لکھا ہوا تھا, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ کو ظالموں کے کارنامے سے غافل نہ سمجھنا, ہرگز ہرگز.
اور دوسری جانب لکھا ہوا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. ظالموں کو خبر ہونا چاہیے، اپنے انجام کو دیکھیں کہ کس پلٹے پر پلٹا کھا رہے ہیں، کس پلٹے پہ پلٹا کھا رہے ہیں. اس ٹھیکری پر دونوں جانے کی آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے. تو لوگ دیکھ کر کے حیران ہو جاتے ہیں. ہم کو تو اشرفیہ سونے کی اشرفیہ ملی تھی، مگر یہ مٹی کی ٹھیکری ٹھہری. پتا کیا چلا؟ حسین کا سر دنیا کی دولت سے خریدا نہیں جا سکتا. حسین کی عزت، اہل بیت کی عزت دنیا کی دولت سے خریدی نہیں جا سکتی ہے. یہ عزت وہ عزت ہے جس نے اس عزت کی عزت کر لی وہ جنتی ہو گیا. اس کی خطا سب اللہ نے بخش دیا، اور جس نے اس عزت کو ٹھکرا دیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا، اس پر جہنم واجب ہو گیا. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ سوچو، کہنا بہت دور ہے، مردہ خیال بھی نہ کرو. اس لیے یرزقون، اللہ کی جانب سے انہیں رزق دیا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ کی جانب سے انہیں رزق دیا جاتا ہے. اب اللہ کون سا رزق دیتا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے کون سا رزق دیا جاتا ہے. تو جو زندہ ہے تو اللہ روزی دیتا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں. اور جو شہید ہو کے زندہ ہوتا ہے اللہ رزق دیتا ہے، اللہ ہی کھلاتا پلاتا. اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے. اللہم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تمام حضرات ادب سے کھڑے ہو جائیں اور سنت